الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اپنے بندوں کو خطاب فرمایا اور یہ فرمایا کہ اے ایمان والوں، اللہ پاک نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے جس طرح اس سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے، اور روزے کا مقصد یہ بتایا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے کہ متقی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ سے ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے اللہ پاک نے پھر جنت کی بشارتیں سنائی ہیں۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں ایک روزہ بھی ہے، تو یہ بنیادی حکم ہیں، اور روزے کے بے شمار فائدے ہیں۔ دنیاوی فائدے بھی لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم دنیاوی فائدے کے لیے روزہ نہیں رکھتے۔ ہماری نیت، ہمارا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا، تقوی حاصل کرنا ہے۔ رہا سوال دنیا کے فائدے، بیماریوں کا بچنا، ہاضمے کا صحیح ہونا، موٹاپے کا کم ہونا، کینسر سے بچنا، بدہضمی کا علاج ہو جانا، یہ ساری چیزیں تو ہمارے نزدیک ایسی ہیں جیسے کوئی آدمی بھینس خریدے تو وہ دودھ کے لیے خریدتا ہے، گوبر کے لیے نہیں خریدتا۔ جب وہ بھینس لینے جاتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ یہ دودھ کتنا دیتی ہے، تو گوبر کہ وہ فری میں آتا ہے۔ تو ہم جتنے اللہ کے احکامات پر، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ آخرت کی بنیاد پر، اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پر، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور جتنے دنیاوی فائدے ہیں کہ وہ تو فری میں پھر اللہ پاک ہم کو عطا فرمائیں گے۔ تو روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا، اور جنت کے 8 دروازے، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص طور پر روزے دار کے لیے۔ اور قربان جائیے اللہ پر کہ روزے دار کی نماز پر، ذکر پر، تلاوت پر کیا ملے گا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو بے شمار فوائد دنیا کے بھی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی ہیں، روحانی اعتبار سے بھی ہیں۔ روزہ اللہ پاک نے اس لیے فرض نہیں کیا کہ اللہ کے خزانے میں کھانے کی اور چیزوں کی کمی ہو گئی تھی، اس لیے تھوڑے دن مسلمانوں کو بھوکا رکھا جائے تاکہ وہ خزانے کی کمی پوری ہو جائے۔ اللہ کے خزانوں کا تو کیا کہنا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوم۔ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہ ضرورت کے مطابق انسانوں کو دیتے رہتے ہیں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر اللہ سے اپنی ضرورتوں کا سوال کریں اور اللہ پاک سب کو ان کی ضرورت کے مطابق دے دیں، تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈالی جائے اور سوئی میں جتنا پانی آتا ہے اتنی بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی۔ تو روزہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہو گئی ہے، بلکہ اگر آپ مشاہدہ کریں اور دیکھیں تو رمضان میں آدمی جتنا کھاتا ہے عام دنوں میں اتنا نہیں کھاتا، اور رمضان میں جتنی قسم کی چیزیں اس کو کھانے کو میسر ہوتی ہیں اتنی عام دنوں میں میسر نہیں ہوتی۔
ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اگر وہ مقصد پورا ہوتا ہے تو وہ چیز کی اہمیت بھی ہوتی ہے، قدر بھی ہوتی ہے، اس کا مقام بھی ہوتا ہے، اور اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو اس چیز کی اہمیت بھی نہیں ہوتی، اس کا مقام بھی نہیں ہوتا، اس کا لحاظ بھی نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر پنکھا لے لیجئے، پنکھے کا مقصد ہوا دینا ہے، اگر پنکھا ہوا دے رہا ہے تو پھر اس کا مقام ہے کہ وہ ہمارے سروں پر لگا ہوا ہے، اور پھر اس کا جو ہے لحاظ کیا جاتا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ ہوا دینا بند کر دے تو یا تو اس کو میکینک کے پاس ریپیرنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو اسکریپ میں، کباڑ میں بیچ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنا مقصد کھو چکا ہے۔ آج ہم سب کے سامنے روزے کا مقصد غائب ہے، سالوں سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے جو برکات، جو ثمرات، جو مقصد حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دینا، بس اسی کا نام روزہ ہے۔ حالانکہ روزہ تو تقوی کے پیدا کرنے کے لیے ہے، اور تقوی کے دو معنی ہیں، ایک ہے ڈرنا، ایک ہے بچنا۔ اصل میں تو بچنا ہے، ڈرنا تو سبب ہے کہ آدمی کسی چیز سے ڈرتا ہے تو بچتا ہے، تو اصل میں تو بچنا ہے ہر وہ رویے سے، ہر وہ سوچ سے، ہر وہ فعل سے، ہر وہ طرز عمل سے جو اللہ کو ناپسند ہو، اس سے بچنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور روزہ اسی لیے دیا گیا تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ آدمی شکر ڈالے میٹھا نہ ہو تو آدمی فکر کرتا ہے پتہ نہیں شکر اصلی ہے یا نقلی ہے، آدمی برف ڈالے اور ٹھنڈا نہ ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ برف کی تاثیر تو ٹھنڈا کرنا ہے، شکر کی تاثیر میٹھا کرنا ہے، نمک کی تاثیر کھارا کرنا ہے، نیبو کا تاثیر کھٹا کرنا ہے، نہیں ہوا تو آدمی کو فکر ہوتی ہے۔ تو روزہ اس کی تاثیر تقوی پیدا کرنا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، پرہیزگاری والی زندگی پیدا کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کے جذبے پیدا ہونا ہے، نیکیوں پر چلنے کے جذبے پیدا ہونا ہے۔ اگر یہ ہمارے روزوں سے نہیں ہو رہے ہیں تو پھر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا اس کے پیاسے اور بھوکا رہنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے روزے کے اندر پانی پینا حلال تھا، کھانا کھانا حلال تھا، آپ کی بیوی آپ پر حلال تھی، لیکن روزے کے اندر آدمی ان سے بچ رہا ہے۔ کوئی آدمی جو ہے مکہ مکرمہ سے آب زمزم لا کر دے اور یوں کہے یہ لو، یہ برکت والا پانی ہے، جس نیت سے پیو اللہ وہ نیت پوری کرتے ہیں، لیکن آدمی بچتا ہے، ڈرتا ہے، نہیں پیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میرا روزہ ہے، آب زمزم کا پانی ضرور ہے لیکن روزے میں نہیں پیا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی مدینہ منورہ کی کھجوریں لا کے دے، بابرکت کھجوریں لا کے دے اور کہے کہ میں خود مدینہ منورہ سے لایا ہوں، لیکن آدمی اس کو نہیں کھاتا ہے، اس لیے نہیں کھاتا ہے کہ روزہ ہے۔ آدمی اکیلے میں ہے، بند کمرے میں ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، فریج موجود ہے، مشروبات موجود ہیں، جو چاہے نکال کر کھا سکتا ہے، نہیں کھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا روزہ ہے۔ وضو کرتا ہے، کئی بار تھوکتا ہے کہ کہیں کلی کا پانی میرے منہ میں نہ چلا جائے، کیوں؟ کیونکہ میرا روزہ ہے۔ تو آدمی روزے میں ایک بوند پانی کی لینے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، تو پوری زندگی گزارنے میں اپنی مرضی کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ جس روزے میں آدمی حلال کو اللہ کے حکم پر چھوڑ رہا ہے تو وہ باقی زندگی حرام کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ تو یہ روزہ ایک پریکٹس ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ ایک مہینہ رمضان کا بغیر گناہوں کے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر گزار دو، اللہ پاک 11 مہینے میں گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ جس
روزے میں آدمی اپنی بیوی پر شہوت کی نگاہ نہیں ڈال سکتا ہے تو پھر غیر رمضان میں وہ کسی کی بہن بیٹی پر غلط نگاہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ جو آدمی روزے کی حال میں حلال جائز کھانا اور پینا چھوڑ دیتا ہے وہ آدمی پھر غیر رمضان میں حرام کی طرف اپنے قدموں کو کیسے بڑھا سکتا ہے؟ تو یہ روزہ پریکٹس ہے، آدمی اپنے آپ کو بچائے، نہ صرف کھانے پینے سے روکے رکھے بلکہ نافرمانیوں سے، گناہوں سے اور اللہ کے حکموں کو توڑنے سے، ان ساری چیزوں سے بچنا، اس کا نام روزہ ہے۔ تبھی تقوی ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ مشائخ کہتے ہیں کہ روزے کے آداب میں 6 چیزیں ہیں جس کا اہتمام ہر روزے دار کو ضروری ہے۔ اس میں پہلی بات اپنی نگاہ کی حفاظت ہے۔ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جہاں نگاہ پہنچ جاتی ہے آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، کسی غیر محرم پر، کسی غلط جگہ پر میری نگاہ نہ پڑے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان کی ضمانت لے لے تو میں جنت میں ان کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس میں سے ایک چیز زبان بھی ہے کہ زبان سے بہت سوچ سمجھ کر بولنا ہے، زبان سے جو سمجھ میں آئے وہ نہیں بول دینا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے اور لکھنے والا فرشتہ موجود ہے، وہ اس کو لکھ رہا ہے۔ زبان پر قابو پانا، زبان کو کنٹرول کرنا، جھوٹ سے، چغل خوری سے، بیکار بکواس سے، لایانی باتوں سے، غیبت سے، بدگوئی سے، بد کلامی سے، گالی گلوچ سے، جھگڑے سے اپنے آپ کو روزے میں بچانا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، یہ اللہ کے عذاب سے بچائے گا، یہ جہنم سے بچائے گا، یہ شیطان سے بچائے گا، لیکن کب تک؟ جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اور گناہوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتیں روزہ لگنے کی شکایت کی، معلوم کیا، کہا خلال کرو، خلال کیا تو گوشت کے ٹکڑے نکلے کہ آدمی جس کی غیبت کرتا ہے، غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کے مردار گوشت کے کھانے کے برابر ہے۔ غیبت بدترین گناہ ہے، نیکی کے بڑے سے بڑے پہاڑ کو غیبت کا ایک چھوٹا سا بم اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ آج ہمارے روزے میں وقت کو کاٹنے کا ذریعہ جو ہے وہ غیبت ہے، اس کی اس کی یہاں کی وہاں کی اس کی برائیاں کر لیتے بیٹھتے ہیں، خطرناک گناہ ہیں، یہ روزے کو برباد کر دیتا ہے۔ تو فرمایا روزے کے آداب میں دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، جھوٹ نہیں بولے، چغل خوری نہیں کرے، غیبت نہیں کرے، کسی پر تان تشنی نہ کرے، کسی کے برے القاب سے نہ پکارے، گالی گلوچ نہ کرے۔ اور تیسری چیز روزے کے آداب میں یہ ہے کہ اپنے کان کی حفاظت کرے کہ کان سے کسی کی برائی نہ سنے، کسی کی غیبت نہ سنے اور فحش چیزیں نہ سنے، گالی گلوچ نہ سنے، گانے نہ سنے اور ایسی کوئی چیز نہ سنے جس سے ہمارے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہو، جس سے ہمارے دل میں اللہ کی نافرمانی کے جذبے پیدا ہوتے ہوں، جس سے ہمارے اندر گناہوں کے جذبات بھڑکتے ہوں، ایسی ساری چیزوں سے اپنے کان کی حفاظت کرے۔ اور فرمایا اسی طرح روزے کے آداب میں چوتھی چیز اعضائے بدن کی حفاظت ہے کہ جسم کے سارے اعضاء کا صحیح استعمال، ہاتھ کا غلط استعمال نہ ہو، پیر کا غلط استعمال نہ ہو، ایسی جگہوں پر نہ جایا جائے جہاں جانے سے اللہ ناراض ہوتے ہوں اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، ایسی جگہوں پر ہاتھ کا استعمال نہ ہو جہاں پر اللہ پاک ناراض ہوتے ہوں، اللہ نے منع فرمایا ہو۔ تو فرمایا بدن کے سارے اعضاء کی بھی حفاظت کی جائے کہ ان کا غلط استعمال نہ ہو۔ تو روزے میں صرف کھانے پینے سے بچنا نہیں ہے بلکہ روزے میں گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ جب آپ نے اللہ کے حکم پر حلال کو چھوڑا اور حرام کو نہیں چھوڑا، کھانا پینا حلال تھا، حلال چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا حرام ہے وہ نہیں چھوڑا، اور گالی گلوچ حرام ہے وہ نہیں چھوڑی، نافرمانی پہلے سے حرام ہے اس کو نہیں چھوڑا، ماں باپ کو ستانا پہلے سے حرام ہے اس کو نہیں چھوڑا،
تو پھر روزہ کہاں ہوا؟ یہ تو خالی بھوکا پیاسا رہنا ہوا، اور اس روزے سے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ روزے کے آداب میں ان کا خیال رکھیں کہ نگاہ کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، کان کی حفاظت ہو، اعضائے بدن کی حفاظت ہو۔ اور پھر روزے کا مقصد وقت کا بدلنا نہیں ہے کہ کھانے میں آدمی وقت کو بدل دے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ کھانے کی مقدار کو کم کرنا۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کھانے کی مقدار کو کم کرے، خوب سیر ہو کر نہ کھائے، شکم سیر ہو کر نہ کھائے۔ روزہ وقت بدلنے کا نام نہیں ہے، روزہ کھانے کی مقدار کو کم کرنے کا نام ہے۔ آدمی بھوکا رہے، اس کو بھوک کا احساس ہو، تاکہ اس کے اندر یہ احساس ہو کہ جو غریب بیچارے مجبور پریشان حال ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کی تکلیف کیا ہے۔ جب یہ بھوکا رہے گا تو بھوکوں کی تکلیف کا اس کو احساس ہوگا۔ تو شکم سیر ہو کر، فرمایا پانچواں آداب روزے میں یہ ہے کہ حلال مال سے بھی اتنا نہ کھائے کہ شکم سیر ہو جائے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ افطار کے وقت اتنا کھاتے ہیں کہ مغرب کو جانا مشکل ہے، سحر میں اتنا کھاتے ہیں کہ فجر کو جانا مشکل ہے، اتنا کھاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کا آخری کھانا ہو، اس کے بعد کھانا نصیب ہی نہ ہوگا۔ تو رمضان میں روزے میں کھانے کے اوقات کو بدلنا نہیں ہے، بلکہ کھانے کی مقدار کو بھی کم کرنا ہے۔ جتنا ہم کھاتے تھے حلال مال سے بھی شکم سیر ہو کے نہ کھائیں، اس لیے کہ روزے میں نفس کو دبانا ہے، اور نفس کو دبانے کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ بھوکا رہنا ہے۔ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس لیے فرمایا اس کے راستے کو بھوک کے ذریعے سے بند کرو۔ اور چھٹا ادب جو مشائخ فرماتے ہیں روزے میں کہ روزے کے بعد ڈرتے رہنا۔ ہمارے پاس ہر عبادت کے بعد ڈرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا، روزہ رکھنے کی توفیق اللہ نے دی، لیکن میں نے روزہ کس طرح رکھا؟ میں بھوکا پیاسا تو رہا، لیکن میں نے کتنی عبادت کی، کتنا قرآن پڑھا، کتنی تلاوت کی، کتنا استغفار کیا، کتنی نگاہوں کی حفاظت کی، کتنی زبان کی حفاظت کی، کتنا اپنے آپ کو برائیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اور نبی کی نافرمانیوں سے بچایا۔ تو آدمی جب یہ دیکھے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ نہیں، میں نے روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو پھر ڈرنا، اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ آپ نے رمضان دیا، آپ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، لیکن مجھ سے اس کی قدر نہیں ہوئی، اور میں جن کاموں کو کرنا تھا ان کو نہیں کر سکا۔ اے اللہ تو معاف فرما دے، میرے روزے کو قبول فرما لے، اور آئندہ سے صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ سے مانگنا، معافی مانگنا، ڈرتے رہنا اور کرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور عبادت کرتے رہنا کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ روزے کے آداب میں یہ چیز بھی ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے کہ اللہ تو نے موقع دیا اور میں نے اس کی قدر نہ کی۔ اور پھر دل کو بھی اللہ کے علاوہ کی چیزوں کی طرف سے ہٹانا، متوجہ نہ ہونے دینا۔ یہ دل میں اللہ کی محبت، یہ دل میں اللہ کا یقین، یہ دل میں اللہ پر بھروسہ، یہ دل میں جو ہے اللہ کی ذات عالی کا کامل یقین ہونا کہ جو کچھ ہوگا، جو کچھ کریں گے سب اللہ کریں گے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد اپنے آپ کو نافرمانیوں سے اور اللہ کے حکموں کو توڑنے سے، ہر وہ رویے سے، ہر وہ سوچ سے، ہر وہ کام سے، ہر وہ طرز عمل سے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں، اپنے آپ کو بچانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور روزہ ہمیں اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم متقی بنیں اور پرہیزگار بنیں۔ ہر آدمی اپنے آپ میں جھانکے اور دیکھیں کتنے سالوں سے میں روزے رکھ رہا ہوں، اور یہ رمضان کے بھی کتنے روزے میرے گزر گئے ہیں۔ کیا یہ چیز میرے اندر پیدا ہوئی؟ میں نے حلال کھانا چھوڑ دیا، میں نے حلال پانی پینا چھوڑ دیا، میں نے حلال چیزیں
چھوڑ دیں، مگر کیا میں نے حرام چھوڑا، میں نے بدنگاہی چھوڑی، میں نے غلط سننا چھوڑا، میں نے غیبت چھوڑی، میں نے جھوٹ چھوڑا، میں نے گالی گلوچ چھوڑی، میں نے فاحشہ عورتوں کے گانوں کو سننا چھوڑا؟ اور اگر نہیں چھوڑا ہے تو میں جو یہ روزہ رکھ رہا ہوں، یہ روزے سے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی اور کوئی چیز ہمیں نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کی روزے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کا مقصد جو تقوی ہے وہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم سب کو متقی بنائے۔ اللہ ہم سب کے رمضان کے روزے، نماز، تراویحوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جو کمی کوتاہی اب تک کے روزوں میں ہوئی ہے اللہ اس کو اپنے کرم سے معاف فرمائے، اور جو بچے ہوئے ہیں اللہ اس کی قدردانی کرنے کی اور آداب کی رعایت کے ساتھ رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔